أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. ماہ رمضان المبارک کی وجہ سے تقریباً 6 ہفتوں کا گیپ آ چکا ہے. اس وقت ہم قرآن حکیم میں جس مقام پر ہیں ایک مرتبہ پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. سورہ نمل ہے جو مصحف کے 20ویں پارے میں موجود ہے. ایک ترتیب تو وہ ہے جسے ہم ترتیب قرآنی کہتے ہیں، جس کے مطابق قرآن حکیم کو 7 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا احزاب کے نام سے، حزب اول، حزب ثانی، حزب ثالث. لیکن ایک اور ترتیب ہے مکی اور مدنی صورتوں کی. اس حوالے سے بھی قرآن حکیم 7 ہی احزاب میں تقسیم کیا جاتا ہے. 7 گروپس ہیں اور ہر گروپ میں 1 یا 1 سے زائد مکی صورت ہے اور اس میں 1 یا 1 سے زائد مدنی صورت ہے. گویا کہ مکی اور مدنی صورتوں کا گروپ یہ مکمل ہوتا ہے. اس وقت ہم 4تھے گروپ پر ہیں. اس سے پہلے جو گروپ ہم پڑھ چکے اس کے بارے میں وقت صرف نہیں کروں گا. یہ گروپ وہ ہے جس کا آغاز سورہ فرقان سے ہوا اور سورہ سجدہ تک. یہ 8 مکی صورتیں ہیں جو پے در پے موجود ہیں. اور مکی صورتوں کا وہ اسلوب میں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا کہ جس میں لوگوں کو جھنجھوڑنے کا انداز ہے. آیات بڑی چھوٹی ہیں. سورہ شعراء ہم نے پڑھی تھی
حجم کے اعتبار سے نصف پارے سے بھی کم صورت اور آیات کی تعداد 227، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نصف پارے سے بھی کم جس کا حجم ہے اور اس میں 227 آیات موجود ہیں، تو معلوم ہوا کہ بہت ہی مختصر، بہت ہی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ پھر یہ کہ سورہ نمل کے جس پر ہم اس وقت گزر رہے ہیں، یہ بھی قرآن حکیم کا بڑا ایک یونیک مقام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے مختلف ادوار کہ جن کے اندر جو ہے وہ جنات کا ذکر بھی بہت ہی، جسے آپ کا یہ خوبصورت انداز میں ہم نے سورہ مبارکہ میں پڑھا ہے۔ سورہ نمل جس کا اب یہ چھٹا رکوع ہمارے انشاءاللہ زیر درس آئے گا، اس کی پہلی 7 آیات تو بہت ہی شاہانہ آغاز کلام ہے جو ہر مکی صورت میں موجود ہے، اس لیے کہ جو بھی طویل صورتیں ہوتی ہیں اس کا آغاز اور اختتام جو ہے آخری آیات اور ابتدائی آیات بڑی اہم ہوتی ہے، اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ ابتدائی آیات ہی اگر گویا کہ انسان کو اپنے سحر میں جکڑ لے تو انسان پھر گویا کہ پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے، جس طرح آپ نے بہت سے افسانوں کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ اس کا آغاز بہت ہی چونکا دینے والے انداز میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اختتام پر اگر جو اس پوری صورت کا پڑھنے والا جو اس کا قاری ہے، اگر وہ کوئی مورل لیسن نہ لے، گویا کہ اس صورت میں جو بھی مضامین بیان ہوئے تھے اس کا ایک خلاصہ ہے کہ جو ان طویل صورتوں کے آخر میں موجود ہوتا ہے، تو انہیں کہتے ہیں فواتح۔ فاتحہ شروع کی چیزیں، شروع کی آیات، فواتح ہر صورت کے جو شروع میں آیات ہوتی ہیں، اور خواتین، خواتین نہیں ہے، خواتین ہے، آخر میں میم ہے، اور جس کے معنی ہے اختتام سے پہلے کی آیات۔ یہی معاملہ سورہ مبارکہ کا بھی ہے۔ اس صورت کا آخری رکوع بھی بہت اہم، بہت جامع، اور ابتدائی 7 آیات جو ہیں وہ بھی کلائمیکس ہے۔ اس کے بعد 7 آیات مزید ہیں جس پر پہلا رکوع ختم ہوتا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قرآن حکیم میں جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، مکی صورتوں میں تو بکثرت آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملے گا۔ اس کے بعد 2 بڑے طویل رکوع ہم نے پڑھے جو مسلسل تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر سے، اور جس میں آغاز ہوا تھا حضرت داؤد کے ذکر سے، اگرچہ حضرت داؤد کا ذکر جو ہے آیت کا بھی صرف شروع کا حصہ تھا، اور اس کے بعد جو ذکر شروع ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اور یہ 100 سالہ ایک دور تھا بنی اسرائیل کی تاریخ میں جو ان کا بڑا گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے، آج بھی اس پر فخر کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان کا دور، حضرت داؤد علیہ السلام کا دور، پھر اسی طرح حضرت طالوت علیہ السلام کا دور۔ آغاز ہوا حضرت طالوت علیہ السلام کے دور سے کہ جو 20 سال مسلسل رہا، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا فرمائی تھی، اور وہ بھی اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ ان کے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے جو اب آگے سلسلہ شروع ہوا ہے، 40 برس مسلسل حضرت داؤد علیہ السلام کا دور، جو بہت ہی، جسے اب میں نے عرض کیا کہ بڑا گولڈن پیریڈ ہے، بڑا سنہری دور ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا۔ اور اس کے بعد 40 ہی سال ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سنہری دور کے، تو گویا کہ 40 جمع 40 حضرت سلیمان کا دور، حضرت داؤد کا دور، اور اس میں 20 سال حضرت طالوت کے اگر آپ شامل کر لیں گے تو یہ ایک پوری صدی ہے، پورا 100 سال کا دورانیہ ہے جو بڑا گولڈن پیریڈ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا۔ ان 2 رکوعوں کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام، جو فضیلت، اور جس طرح انہیں جو ہے چرند پرند اور جو ہے ان کی بولی بھی معلوم تھی، پھر جنات کے اوپر بھی ان کا کنٹرول تھا، پھر ملکہ سبا کا ذکر جو ہے اسی میں آ گیا، وہ اسلام بھی اس نے قبول کر لیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئیں۔ یہ تمام واقعات ہم نے 2 رکوعوں میں مسلسل پڑھے، تو گویا کہ دوسرا اور تیسرا رکوع یوں مکمل ہوا۔ چوتھا رکوع جو ہم نے پڑھا تھا اس میں حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ حضرت سلیمان کا ذکر آپ کو مکی صورتوں میں زیادہ نمایاں نہیں نظر آئے گا، لیکن یہ کہ حضرت صالح جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کا ذکر قرآن میں بہت سے مقامات پر ہے۔ یہاں بھی ایک رکوع کے اندر ان کا ذکر مکمل کر دیا گیا، لیکن یہ کہ بہرحال جو اصل شے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ان پر نازل ہوا تھا اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا تھا، اس لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ذکر میں ہم نے وہ بھی پڑھا کہ پھر اللہ نے ان پر وہ بارش برسائی کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں برسی تھی۔ اس بارش میں کوئی پانی جو ہے وہ آسمان سے نازل نہیں ہوا تھا، وہ بارش پانی پر مشتمل نہیں تھی، بلکہ آسمان سے پتھروں کی بارش ان پر کی گئی،
فساء مطر المنذرین، اور بہت ہی بری بارش تھی کہ ان لوگوں پر ہوئی جنہیں پہلے خبردار کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد 5واں رکوع جو ہے مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن حکیم کا ضربہ سلام ہے، جسے انہوں نے کہا یہ خطبہ توحید ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس کلام میں موجود ہے۔ پے در پے 5 آیات ہم نے پڑھی تھی پچھلے رکوع کی، جس میں انداز جو ہے بالکل آغاز میں اختیار کیا گیا ایک استفہام کا، سوالیہ انداز، لیکن سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب مطلوب نہیں تھا، بلکہ جس کا جواب از خود موجود ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے بارشوں کا برسانا ہے، زمین کے اندر قوت نمو رکھی ہے، پھر تمہاری ضرورت کی ہر شے یہاں مہیا کر دی ہے۔ اب الفاظ خاص طور پر نوٹ کیجئے، چونکہ پچھلا ہی رکوع تھا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تقریباً 6 ہفتے کا ناغہ درمیان میں ہو چکا، صرف اس کو ریپیٹ کر لیجئے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا کون ہے وہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل فرمائی۔ آخر میں کیا فرمایا؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور کسی میں طاقت ہے کہ یہ کام کر سکتا؟ اگلی آیت امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے وہ جس نے اس زمین کو سکون عطا فرمایا۔ آج سے پہلے ہمیں 1500 برس پہلے تو معلوم نہیں تھا کہ یہ زمین کتنی تیزی سے گھوم رہی ہے۔ ایک اس کا گھومنا اپنے محور کے گرد ہے جس میں وہ 24 گھنٹوں میں ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ زمین کا سرکمفرنس جو ہے تقریباً 32,000 کلومیٹر ہے، تو گویا کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ 32,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ 1400 کلومیٹر، 1400 کلومیٹر فی گھنٹہ یہ زمین کی سپیڈ ہے اپنے محور کے گرد گھومنے کی۔ آج سے 1000 برس پہلے جب قرآن نازل ہو رہا تھا لوگوں کے علم میں تو نہیں تھا۔ اس طرح جس سپیڈ کے ساتھ یہ سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، وہ سرکمفرنس کہ جس میں اس کا چکر 1 سال میں مکمل ہوتا ہے سورج کے گرد، اور اس کا فاصلہ جو ہے تقریباً 12 کھرب کلومیٹر ہے۔ وہ جو دائرہ وجود میں آئے گا جس میں سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے 12 کھرب کلومیٹر، اور اگر آپ اس کا 365 سے اگر آپ اس کو تقسیم کریں گے اور اس کے بعد پھر 24 سے تقسیم کریں گے تو 1,15,000 کلومیٹر فی گھنٹہ یہ زمین حرکت کر رہی ہے سورج کے گرد۔ تو گویا کہ آج اس آیہ مبارکہ کا جو مفہوم ہمارے اوپر منکشف ہو رہی ہے، امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے وہ جس نے زمین کو وہ سکون دے دیا، اتنی تیزی سے حرکت کرنے کے باوجود اپنے محور کے گرد، اور سورج کے گرد جس سپیڈ سے حرکت کر رہی ہے اس کے باوجود تمہیں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ارتعاش ذرا زمین کے اندر تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے تو انسان گھبرا اٹھتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی ریشو پروپورشن اس موومنٹ کے ساتھ ہے جو زمین سورج کے گرد لگا رہی ہے اور پھر اپنے محور کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے یہ نظام پیدا کیا۔ الہ مع اللہ، آخر میں فرمایا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی طاقت ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے وہ جو کسی مصیبت میں گرفتار شخص کی آواز سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور اس کے اوپر جو مصیبت ہے، جو بیماری ہے، جو تکلیف ہے اس کو رفع کر دیتا ہے۔ آخر میں پھر فرمایا گیا اس آیت میں الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا ہو؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون وہ ہے وہ کہ جو تمہیں دن کی روشنی میں اور رات کی تاریکی میں تمہیں تمہاری منزلوں تک پہنچاتا ہے؟ یہ سمندر کے جو ہے پانی کا سینہ چیرتے ہوئے تمہاری بادبانی کشتیاں جو ہیں رواں دواں ہیں اپنی منزل کی طرف، ان ہواؤں کا چلانے والا کون ہے؟ اور پھر رات کی تاریکی میں تم اپنے لیے جو ہے اپنی منزل کا تعین کرتے ہو، وہ قطبی ستارہ جو اللہ نے رکھ دیا، جو کبھی اپنی پوزیشن چینج ہی نہیں کرتا، ہمیشہ شمال کی طرف ہوگا۔ اب کسی کو مغرب کا سفر کرنا ہے تو وہ ہمیشہ اس قطبی ستارہ جو ہے اس کو اپنے شمال میں رکھے گا۔ تو یہ نظام کس نے بنایا؟ آخر میں پھر فرمایا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور کوئی طاقت ہے؟ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہ جو خلق کا نظام ہے، زمین و آسمان کی تخلیق ہے، خود تمہارا اپنا وجود، تمہاری اپنی تخلیق، کہاں سے آ گئے تم؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے کہ جو یہ کام کر سکتا؟ اب یہ تمام چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کو خطبہ توحید قرار دیا ہے کہ گویا کہ قرآن حکیم کا ضربہ سلام ہے، جہاں جھنجھوڑنے کا عمل جو ہے ان مشرکین مکہ اپنی کلائمیکس کو پہنچ چکا ہے۔
سوال کیا گیا لیکن ایسا سوال کہ جس کا جواب ان سے نہیں چاہیے، بلکہ ان کا اندر جو ہے وہ دل جو ہے اس کا جواب دے گا کہ واقعتاً اس کے علاوہ کوئی اور حقیقت ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد اب یہ جو چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے، یہ بھی اپنے اعتبار سے بڑا اہم ہے، اس لیے کہ انکار آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان، یہ ہماری ایمانیات ثلاثہ کا ایک بہت بڑا رکن ہے۔ اس لیے کہ ایمانیات ثلاثہ گویا کہ 3 ایمان، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، آخرت کے معنی کیا ہے؟ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی، اور پھر رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان میں 2 ایمانیات اور بھی شامل ہو گئے، فرشتوں کو ماننا جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ پیغام رسولوں اور نبیوں تک پہنچایا، اور وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں اس پر ایمان رکھنا۔ تو کہنے کو تو 5 ایمانیات ہیں لیکن اصلاً ایمانیات ثلاثہ کہلاتے ہیں۔ تو ایمانیات ثلاثہ کا آپ کو بیان قرآن حکیم میں، اس میں کلائمیکس جو ہے سورہ تغابن ہے، کل 7 آیات کے اندر ایمانیات ثلاثہ کو جس طرح سمو لیا گیا ہے، 4 آیات ایمان باللہ پر، 2 آیات ایمان بالرسالت پر، اور 1 آیت ایمان بالآخرت پر۔ اب جو ایمانیات ثلاثہ میں سے جو ایمان بالآخرہ ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان اور یقین، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے، قرآن حکیم آخرت کے معاملے میں اکثر و بیشتر ایمان کی بجائے ایقان کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کا آغاز کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ لوگ جو آخرت پر تو ایمان اس درجے کا رکھتے ہیں جو یقین والا ایمان ہے۔ یوقنون، یقین سے نکلا نا۔ اسی طرح اور بہت سے مقامات ہیں جہاں یہ فرمایا گیا کہ آخرت پر یقین والا ایمان چاہیے، اس لیے کہ انسان کی سیرت و کردار اس کے عمل پر بارہا میں عرض کر چکا ہوں، سب سے بڑھ کر جو شے اثر انداز ہو سکتی ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور ہے، کہ جہاں ثواب سزا بھی ہوگی اور کوئی جزا سزا کا معاملہ ہوگا، انسان کو اس زندگی کے ایک ایک عمل کی جو ہے وہ اس کی مسئولیت ہوگی، اکاؤنٹیبل ہے ہر انسان، اور پھر اس کے لیے جو ہے فیصلہ کر دیا جائے گا، یا ہمیشہ کے لیے جنت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، یا پھر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے کہ جس کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ یہی 2 ہی انجام ہے نا، تیسرا انجام تو ہے نہیں۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی 3rd کلاس میں بھی پاس ہو گیا تو چلو جی پاس ہو گیا، بلکہ یہ کہ یا تو کامیاب ہو یا پھر ناکام ہو۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا تو جنت ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی جنت کی، یا پھر جہنم کی جو ہے دہکتی ہوئی آگ ہے کہ جو تمہارا مقدر بنے گی۔ تو ایمان بالآخرت کے اعتبار سے یہ رکوع جو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، اور خاص طور پر انکار آخرت کا ان لوگوں کے ہاں جو شیڈ موجود تھا، جو اولین مخاطب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تو مکہ کے رہنے والے تھے نا۔ جو وحی نازل ہوتی تھی تو حضور سب سے پہلے کن لوگوں تک پہنچاتے تھے؟ کہیں مدینہ جا کر، طائف جا کر، یا یہ کہ کہیں شام میں جا کر تو حضور نے کبھی دعوت نہیں کی نا، وہی مکہ کے لوگ تو جو سامنے موجود تھے۔ تو اولین مخاطب جو تھے اس قرآن حکیم کے، ان کے اندر ایمان بالآخرت کی جو بدترین شکل موجود تھی، آپ ایمان نہ کہیے، انکار آخرت کی، وہ یہ کہ جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے، جسے ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، جو کچھ کرنا ہے، جو عیاشیاں کرنی ہیں، جو مستیاں کرنی ہیں، جو مزے اڑانے اس دنیا کی زندگی میں اڑا لو، اس لیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے وہ تو بالکل ہی انہونی سی شے ہے۔ ہمیں خبریں تو ملی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، جواب دہی ہوگی، لیکن یہ کہ ہمارا دل اس پر ٹھکتا نہیں۔ انسان کا عملاً رویہ اکثر و بیشتر یہ ہے۔ لہٰذا ان کے ہاں بھی وہ تصور موجود تھا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے بس، باقی یہ کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا اور کوئی ہماری روح قبض کر لے گا، اس بات کو ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم خود بخود جس طرح کسی جانور کے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، کتا ہے، بلی ہے، یہی معاملہ انسانوں کا ہے۔ نموت و نحیا، ہم خود بخود پیدا ہو رہے ہیں، خود بخود ہی ہمارے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہ ہمیں ہلاک کرنے والی سوائے گردش ایام کی اور کوئی شے نہیں۔ معلوم ہوا کہ آخرت کا بالکل کورا اور چٹا انکار، عریاں ترین شکل انکار آخرت کی، وہ ان لوگوں میں موجود تھی۔ اگرچہ وہاں بہت سے ایسے بھی تھے جو تصور تو رکھتے تھے آخرت کی زندگی کا، دین ابراہیمی پر اپنے آپ کو سمجھتے تھے، دین ابراہیمی میں تو مرنے کے بعد کی زندگی کا واضح تصور موجود ہے، لیکن اکثریت انہی لوگوں کی کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل ہی نہیں تھے، اور ان کی عملی زندگی اور ان کی سیرت و کردار اس کی سب سے روشن دلیل تھا کہ اسے کوئی آخرت پر یقین ہی نہیں، کوئی جواب دہی کا احساس ہی نہیں۔
جو چاہے ظلم کرے، جو چاہے کسی کے حق جو ہے حقوق سلب کر لے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کوئی چنتا ہے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب ہوگا، کوئی سوال جواب ہوگا۔ آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے، کہنے کو مسلمان ہے لیکن کتنا کچھ ایمان ہے آخرت پر، کتنا کچھ یقین ہے مرنے کے بعد کی زندگی پر۔ اس پر سب سے بڑا گواہ تو انسان کا اپنا عمل ہے، اس کی سیرت و کردار ہے۔ لہذا جو عریاں ترین شعر تھا انکار آخرت کا، اس کا ذکر کیا گیا۔ وقال الذین کفروا، یا اولین مخاطب جو حضور کے تھے، کہتے ہیں یہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، اذا کنا ترابا، کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے اور مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں گے، ہماری گوشت، ہڈیاں، دان، جبڑا، ہر شے جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، بھربھرا، اور گویا کہ وہ کیمیکل ایکشن ہو چکے گا، زمین کے اندر جو معدنیات ہیں، جو سالٹس ہیں، جو ایسڈز ہیں، وہ مل کر ہمارے ڈس انٹیگریٹ کر دیں گے۔ جب ہم مٹی میں مل کر مٹی بن چکے ہوں گے، وہ آباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد جنہیں گزرے ہوئے سینکڑوں نہیں ہزاروں برس ہو چکے، انا لمخرجون، بڑا ہی جسے آپ کہیے کہ حیرت زدہ انداز ہے، کیا پھر ہمیں دوبارہ نکال لیا جائے گا؟ سورہ قیامہ ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، وہاں اول و آخر اسی بات کا ذکر ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور آخر میں کیا کہا گیا؟ کیا تم نے اپنی اس زندگی پر غور کیا کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ ایک قطرہ تھا کہ جو ٹپکایا گیا، اور اس کے بعد سموچا انسان ہی نہیں بلکہ ان کے اندر جو ہے بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے نمرود، اور بڑے بڑے جو ہے بش اور خدائی کے دعوے دار سب موجود ہیں۔ اپنے آغاز پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ سوائے حقیر شے کے اور کچھ نہیں۔ تو جس اللہ نے پانی کے قطرے سے ایک مکمل انسان جو ہے اس میں تبدیل کر دیا، اس کو کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، سورہ قیامہ کی جو آخری آیت ہے، کہ کیا وہ ہستی جس نے تمہیں الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تم اپنی تخلیق پر تو غور کرو، ایک نطفہ، پھر مضغہ، پھر لوتھڑا، پھر اس کے اندر ہڈیاں پیدا ہو گئی، پھر 9 مہینے 10 دن کے بعد ولادت ہو گئی، اور اس کے بعد اپنی زندگی کے تمام مدارس سے گزرتے ہوئے بالآخر پھر جو ہے پیٹ کے زمین کے پیٹ میں دفنا دیے گئے۔ یہی کل زندگی ہے نا؟ تو کیا وہ ہستی اس پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے؟ انا لمخرجون، جب ہم مٹی میں مل کر معدوم ہو چکے ہوں گے، کیا ہمیں دوبارہ پھر زندہ کر دیا جائے گا؟ لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا، یہی کہانیاں ہیں، یہی باتیں ہیں جو ہم سے پہلے لوگوں سے بھی کی جاتی رہیں۔ اب ظاہر ہے یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے ہوئے گویا کہ سمجھتے تو تھے نا کہ انبیاء اور رسول کا جو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ قائم کیا ہے اس کو تو جانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر معلوم تھا، حضرت موسیٰ کو جانتے تھے۔ ہر نبی اور رسول نے آ کر اسی بات کی تنبیہ کی کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی جو ہے عارضی ہے، یہ دارالامتحان ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور مرنے کے بعد پھر حساب کتاب ہو کر رہے گا۔ تمہیں اس دنیا کا ہر عمل، زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے تم اکاؤنٹیبل ہو اللہ کی جناب میں۔ تو لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا، یہی باتیں جو ہے، یہی وعدے وعید ہمارے پہلے لوگوں سے، ہمارے آباء سے اور ان سے پہلے لوگوں سے بھی کی جاتی رہیں۔ ہر نبی اور رسول نے آ کر انہی باتوں کا ڈنڈورا پیٹا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ بالکل چٹا انکار ہے، یہ سوائے افسانوں کی اور کچھ کہانیوں کی اور کوئی شے نہیں ہے۔ گویا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا وما یہلکنا الا الدہر، دہریت اسی کو کہتے ہیں نا، جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے بس، اس سے آگے بڑھ کر وہ چیزیں جو ہمارے حواس کی زد میں نہیں آتی، جس طرح اصل شے ہے یہ کائنات، اس پر غور و فکر کرو، یہ ایسٹرونومی، یہ فلکیات، ایک کھوج لگاؤ ستاروں کی، پلوٹو پر اس وقت کیا ہو رہا ہے، وہاں پانی تھا کہ نہیں تھا، اسی کے اندر مست رہو۔ اللہ ہے یا نہیں ہے، خدا ہے یا نہیں ہے، گویا کہ اصل ایمفیسس کائنات پر، خدا کا تصور نظروں سے اوجھل، جس نے اس پورے نظام کو قائم فرمایا اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اصل شے تمہارا یہ جسم ہے، مادی وجود، اس پر فوکس کرو۔ وہ روح نامی شے انسان کے اندر ہے یا نہیں، اس کے اوپر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ جسم ہے، اس کے تقاضے ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، بھرپور لذت سے جو ہے بھرپور غذا اس کو دو، شہوت موجود ہے، اس کے لیے بالکل فری سیکس ہونی چاہیے۔ آج کا تصور تو یہی ہے۔ اصل فوکس تمہارا یہ مادی وجود ہے، روحانی وجود کے اوپر توجہ کی ضرورت ہی نہیں۔ اور اصل زور اس دنیا کی زندگی پر، محنت کرو، کوشش کرو، یہاں سٹیٹس، آگے سے آگے روپیہ، پیسہ، مال، فارم ہاؤسز، جائیداد، آگے سے آگے بڑھتے رہو۔
باقی آخرت جو ہے اس کا تصور، وہ آخرت کی آج تک کس نے خبر دی ہے؟ انسان جو ہے اپنے بزرگوں کو قبر کی مٹی جو ہے اس میں دفنا کر آ جاتا ہے، آج تک کسی نے آ کر بتایا تو ہے نہیں کہ ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہوا۔ لہذا خام خواہ اپنی صلاحیتوں کو ان تصورات کے اندر ضائع نہ کرو، بلکہ اصل تمہارا فوکس ہونا چاہیے دنیا کی زندگی۔ اصل دجالیت تو یہ ہے نا، یہی تصور اس دور میں بھی موجود تھا۔ جو شے ہے اصل میں یہی دنیا کی زندگی ہے، ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی، اس کے یہ خیالات پالنے کی۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، جن جن لوگوں نے بھی یہ خبریں پہنچائی ہیں وہ سوائے افسانوں کے اور سوائے یہ کہ کچھ الٹی سیدھی باتوں کے اور جو ہے گزشتہ لوگوں کی کہانیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ قل سیروا فی الارض، اے نبی ان سے کہیے ذرا اس زمین میں چلو پھرو۔ سیر و سیاحت جو ہے اس کی ترغیب قرآن میں دی گئی ہے، لیکن صرف مزے لینے کے لیے نہیں بلکہ عبرت پذیری کے لیے۔ جاؤ اور جا کر ان کھنڈرات کو دیکھو، وہ قومیں جو بڑی متمدن تھی، بڑی مہذب تھی، بڑا دعویٰ تھا ان پہ کہ ہمارے سے زیادہ تہذیب کسی کے پاس کسی کے قریب سے ہو کر نہیں گزری، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا؟ قوم سمود، قوم عاد کے مساکن آج بھی موجود ہیں، بشرطے کہ انسان کے اندر وہ نظر ہو کہ جس سے وہ عبرت پذیری ہو سکے اور نصیحت حاصل کر سکے۔ قل سیروا فی الارض، اے نبی ان سے کہہ دیجیے زمین میں چلو پھرو اور دیکھو، یہ قوم عاد کے مساکن ہیں، یہ قوم سمود کے مساکن ہیں، یہ وہ بستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا تھا، وہ بلندی پر لے جا کر پٹخ دیا اور پھر پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ تمام چیزیں تو ان کی نظروں کے سامنے ہیں۔ ان کے جو تجارتی قافلے جاتے تھے مکہ والوں کے، تو وہ تو ان علاقوں پر سے گزرتے تھے کہ جہاں ان کے کھنڈرات موجود تھے۔ آج بھی بہت سے تھیڑ موجود ہیں، موئنجو یہاں جو ہے وہ برآمد ہو گیا، کھدائی کی گئی، معلوم ہوا 40-50 فٹ نیچے جو ہے ایک بڑے مہذب شہر کے آثار موجود ہیں، جس میں گلیاں بھی ہیں، جس میں فلش سسٹم بھی تھا اور جو ہے آب رسانی کا نظام بھی تھا، اور بڑے خوش ہوئے لو جی ان کے ہاں تو جو ہے الگ سے جو ہے غسل خانے بھی موجود تھے۔ اب انہی چیزوں کے اوپر سارا فوکس ہو رہا ہے، حالانکہ اس قوم پہ اوپر جو اللہ کا عذاب آیا تھا اس کی طرف توجہ کرنے کو تیار نہیں۔ پومپیائی کا جو ہے بڑا ذکر آپ نے سنا ہوگا، وہ قریب میں کوئی پہاڑ تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہوں گے کہ بھئی اصل میں وہ جسے کہ یہ حوادث زمانہ میں سے ایک شے تھی کہ وہ آتش فشاں پھٹ گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کا لاوا آیا، اور پھر بھی یہ کہ کئی فٹ موٹی تہ جو ہے وہ لاوے کی اس بستی کے اوپر، اور تمام لوگ جو ہے اس میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ اب وہ ایکسپیڈیشنز آتی ہیں اور اس میں جو ہے کھدائی کر کے وہ کھنڈرات نکالتی ہیں، ہاں جی یہاں تو ایک بہت بڑا شہر آباد تھا پومپیائی کے نام سے، لیکن یہ سوچنے کو تیار نہیں کہ ان کا یہ انجام کیوں ہوا۔ یہ ان کی بدکاریاں تھیں، ان کا فسق و فجور تھا، اللہ کے خلاف بغاوت اور سرکشی، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا۔ قل سیروا فی الارض، ذرا نکلو اور چلو پھرو زمین میں دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ اور اصل ان کی بیماری کیا تھی؟ آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ انسان کو سیدھا رکھنے والی شے صرف ایک ہے، وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور اور جواب دہی کا احساس۔ اگر یہ شے انسان میں سے سلب کر لی جائے تو ظاہر ہے پھر انسان میں اور حیوان میں کیا فرق باقی رہے گا؟ کسی حیوان کے ساتھ کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ اس نے اگر کسی چیتے نے جو ہے کسی معصوم ہرن کو اگر چیر پھاڑ کر کھا لیا تو اس سے تو نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک کا بندوبست وہاں رکھا ہے، جس طرح ہم کسی بھی بھیڑ بکری کو ذبح کر کے جو ہے اپنے جسم کا جز بنا لیتے ہیں، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں رکھ دیا۔ باقی نیکی اور بدی کا کوئی تصور، گناہ اور ثواب کا کوئی تصور کسی حیوان میں موجود نہیں، انسان میں ودیت کر دیا گیا، اور اسی بنیاد کے اوپر گویا کہ پھر وہ آخرت میں اس کا محاسبہ ہوگا۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اور پھر ذرا دیکھو، مشاہدہ کرو کہ ان مجرموں کا انجام کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے کس نوع کا عذاب اس بستی کے اوپر نازل فرمایا۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا فدمرناہم، اور پھر ہم نے ان کو پیس ڈالا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کو چورا چورا کر دیا۔ اور ظاہر ہے آسمان سے اگر پتھروں کی بارش ہوگی تو اس کے نتیجے میں وہاں کے رہنے والوں کا جو حشر ہوگا اور جس طرح وہ مسخ ہو جائیں گے تو اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی طرف آپ کی اولین بعثت تھی، مشرکین عرب اور خاص طور پر قریش مکہ، ان کے بارے میں حضور کو دھڑکا لگا رہتا تھا کہ جو مکی صورتیں جب نازل ہوئی ہیں تو حضور پر اچانک بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے۔ صحابہ کرام نے بڑا تعجب سے حضور سے پوچھا کہ حضور ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے بال اچانک سفید ہو گئے اور آپ کی کمر جو ہے وہ بھی جھک گئی، کیا معاملہ ہے، کیا غم ہے آپ کو؟ تو حضور نے فرمایا شیبتنی ہود واخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون بہنیں جو صورتیں ہیں، یہ مکی صورتیں،
جن میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے، انہوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور یہ اصل میں نتیجہ تھا کہ آپ کو جو ایک غم لگ گیا تھا کہ کہیں میری قوم پر بھی وہ عذاب ہلاکت نہ آ جائے۔ یہ قوم کون تھی؟ بدترین مخالف حضور کا اپنا چچا ابو لہب، اور حضور کے بلڈ ریلیشن میں سے کتنے ہی ایسے تھے جو شدید ترین مخالف تھے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قبائلی زندگی کے اندر جو قبیلہ ہوتا ہے وہ ایک استحکام کی بنیاد بنتا ہے، لیکن یہ کہ جس قبیلے سے حضور کا تعلق تھا اس میں سے کتنے ایسے تھے جو حضور کے جان کے دشمن بن گئے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں جس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کوئی اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے ان لوگوں کو آ کر نہ نکل، یہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے نبی آپ ان کے بارے میں غم نہ کیجئے، اب ان کا جو معاملہ ہوگا وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب گویا کہ وہ آخری جو عذاب استیصال آیا تھا کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو ہے غرق کر دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اسی سلسلے کی گویا کہ آخری کڑی تھے، پھر وہ جو دوسری لڑی چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل، اور اس کے بعد تقریباً 2000 برس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ یہاں درمیان میں کوئی نبی ہے ہی نہیں، لیکن یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ مشرکین مکہ ان انبیاء کو جانتے نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کے جو پے در پہ انبیاء کا جو ذکر ہے تورات ان کے ہاں موجود تھی۔ مدینہ کے اندر تو یہودیوں کی بڑی بڑی بستیاں آباد تھیں جو اس خیال میں آ کر وہاں بسے تھے کہ شاید آخری نبی جو ہے، اس لیے کہ بائبل میں موجود تھا کہ آخری نبی کی ولادت جو ہے وہ کھجوروں والی سرزمین میں ہوگی، اور مدینہ کا علاقہ اس زمانے میں معروف تھا کہ کھجوروں والی سرزمین ہے، وہاں کر آباد ہو گئے تھے۔ تو ان تمام چیزوں سے وہ لوگ پوری اچھی طرح جو ہے وہ کوئی لا علم نہیں تھے، خوب علم تھا انہیں، لیکن یہ کہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے انجام کے بارے میں زیادہ فکر مند نہ ہوں۔ اس لیے کہ قرآن میں ہے نا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے در پہ ہیں اس غم میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ حضور کے دل میں بھی تو خیال آتا ہوگا نا کہ میں ان لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھا، الصادق الامین، میری عزت، میرا احترام۔ اور پھر جب سے حضور نے وہ تجارتی قافلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب لے جانے شروع کیے تو کامیاب ترین تاجر، کامیاب ترین ٹریڈر یا کامیاب ترین بزنس مین، اور پھر جو انتہائی جو ہے سچائی کا جو ہے علمبردار بھی ہو، اور پھر یہ کہ جو بھی بنیادی اخلاقی اوصاف ہیں وہ اس کے اندر بدرجہ اتم موجود ہوں، اچانک میری قوم جو ہے میری مخالف ہو گئی، میری جان کی دشمن ہو گئی۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور جرم مجھ سے سرزد نہیں ہوا کہ میں نے انہیں راغب کیا ہے دین کی طرف۔ میں نے کہا یہ تمام جن کو تم پوچھتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں، اصل شے یہ مالک جو ہے، خالق بادشاہ ہے ارض و سما، وہ اللہ ہے، اس کے سامنے فرما برداری اختیار کرو، اس کو سجدہ کرو، اس کے علاوہ تو کوئی جرم نہیں تھا۔ لہٰذا یہ جو حضور کے اوپر ایک جو احساس رہتا تھا کہیں کہیں جو ہے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عذاب نہ آدب ہوچے، اور پھر یہ کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، تو لا تحزن علیہم، اے نبی آپ ان کے بارے میں کسی غم میں مبتلا نہ ہوں، ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر، اپنے آپ کو ہلکان نہ کیجئے اس غم میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور ان کے جو پلاننگز ہیں، ان کے جو ارادے ہیں، جو یہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ اپنے دل کے اندر کہیں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ اب جو کچھ کہا انہوں نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، جس قسم کے جسے آپ کہیے القابات سے نوازا ہے، اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ ساحر بھی کہا گیا، کاہن بھی کہا گیا، شاعر بھی کہا گیا، کذاب تک کہہ دیا گیا کہ جھوٹا ہے یہ شخص، معاذ اللہ، یہ سب کچھ کہا گیا۔ اور رد عمل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قلب مبارک کے اندر وہ جذبات جو ہیں وہ تو یقیناً کچھ پیدا ہوتے ہوں گے کہ میرا معاملہ اس بات کے کہنے سے پہلے، یہ آغاز وحی سے پہلے میرا ان کے ساتھ کیا برتاؤ تھا اور اب کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، حضور سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی جسے آپ کہیے کہ زخم کے اوپر مرہم رکھ دینا، اس طرح کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہوا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو لوگ یہ آپ کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں، جو کچھ آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کا سینہ بھجتا ہے، آپ کے دل کے اندر تنگی پیدا ہوتی ہے، لیکن آپ صبر سے کام لیجیے۔ وہی معاملہ یہ ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، ان کے معاملے میں آپ کسی حزن میں، کسی اندیشے میں اور کسی فکر اور غم کے اندر مبتلا نہ ہوں، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو ان کی پلاننگ ہے، ان کے بارے میں آپ دل تنگ نہ ہوں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے یہ ہیں کہ کب آئے گا وہ وعدہ،
وہ وعید جو تم ہمیں بار بار سنا رہے ہو، وہ عذاب آئے گا اللہ کا، آسمان کا کوئی ٹکڑا تمہارے اوپر گر پڑے گا، یہ زمین کا خسف ہو جائے گا، اور پہلے نبیوں کے جو ہیں وہ قصے سنا سنا کر ہمیں جو ہے بالکل دہشت زدہ کر کے رکھا ہوا ہے تم نے، اب یہ میں ان کا معافی ضمیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ہمارے کان پک چکے ہیں یہ باتیں سن سن کر، عذاب 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 کب آئے گا؟ اب اس کا جو ہے قل وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو اس دعوے میں کہ تم پر عذاب آئے گا تو بتاؤ کب آئے گا۔ گویا کہ ہم اس عذاب کو ویلکم کرنے کو تیار ہیں، ہم تیار ہیں، لے آؤ ہمارے اوپر عذاب، آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو، قرآن میں موجود ہے، او تسقط علینا کسفا من السماء، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو آسمان کا ایک ٹکڑا ٹوٹے اور ہمارے اوپر گر پڑے، ہم تب تمام ہلاک ہو جائیں۔ تو یہ اصل میں ان کا ایک استہزائیہ انداز تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید دل تنگ کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ جو مکی صورتوں کے اندر جس کے بارے میں نے کہا کہ حضور پر اچانک بڑھاپے کے آثار بھی نمودار ہو گئے تھے، اس کا اینڈ تو یہی تھا، کیا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر عذاب جو ہے مسلط کیا جانے والا ہے، لہذا بار بار کہتے ہیں یستعجلونک بالعذاب، سورہ عنکبوت میں 2 مقامات پر ان کا جو ہے قول نقل کیا گیا، یہ بڑی جلدی مچا رہے ہیں آپ سے عذاب کے بارے میں، لے آئیے عذاب، ڈھا دیجئے ہمارے اوپر جو عذاب ڈھانا چاہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کوئی بعید نہیں ہے۔ عصا کا لفظ جو ہے یہاں مفسرین نے لکھا ہے، ایک عصا یہ کہ شاید میں اور آپ کہہ دیں، اس شاید کے اندر تو بہت کچھ امکان یہ ہے کہ جو ہماری تمنا یا آرزو یا خواہش ہے وہ پوری ہو یا نہ ہو، شاید یوں ہو جائے، لیکن جب یہی شاید کے الفاظ کسی بادشاہ کی زبان سے نکلتے ہیں تو اس کا مفہوم شاید کا نہیں ہوتا۔ تم اپنی وفاداری دکھاؤ، شاید ہم تمہیں فلاں جاگیر الاٹ کر دیں، یہ شاید نہیں ہے، یقینی ہے کہ اگر یہ کام کرو گے، اس لیے کہ وہ شاید کے الفاظ، لعل کے الفاظ جو ہیں کسی عام شخص کے نہیں ہیں، کسی بادشاہ کے ہیں، کسی بہت ہی منصبدار شخص کی زبان سے نکلے ہیں، اور یہ لفظ عصا جب اللہ کی زبان سے یا اللہ کے کلام میں موجود ہے تو یقینی ہے، حتمی ہے۔ اب یہاں شاید کا وہ مفہوم نہیں ہے کہ جو بہت سی لیمیٹیشنز لیے ہوئے میرے اور آپ کے شاید کے الفاظ کے اندر جو موجود ہے، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعل جب بھی آیا ہے تو اس میں یقینی بات ہے۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ یقینی بات ہے، یہ شاید عصا کے معنی شاید نہیں ہے، بلکہ یہ یقینی بات ہے کہ وہ تمہارا عذاب تمہارے بالکل سر پر کھڑا ہوا ہو، بالکل قریب آن کھڑا ہوا ہو۔ ردیف اصل میں کہتے ہیں کسی کا کسی دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہونا۔ بعض احادیث ہیں جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک سواری پر سوار تھے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل عقب میں اسی سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ کنت ردف النبی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف میں تھا۔ ردیف اور قافیہ ہمارے یہاں اردو زبان میں مستعمل ہے۔ ردیف کیا ہے؟ ایک دوسرے کے بعد چلے آ رہے، وہی وزن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ تو عن قریب اور یقینی ہے، کوئی بعید از قیاس یہ بات نہیں ہے کہ وہ عذاب کے جس کی تم جلدی مچا رہے وہ تمہارے سر پر کھڑا ہو، مسلط ہو۔ گویا کہ جسے عام طور پر کہتے ہیں نا کہ تقدیر الہی جو ہے وہ مسکرا رہی ہے، انسان بڑی پلاننگ کر رہا ہے، میرا فیوچر، میرا پلان، میری اولاد، اور یہ بزنس جو ہے میں اس کو اس طرح پھیلا دوں گا، یہ کر دوں گا۔ اور ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ قسمت جو ہے قریب کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ جتنے اس کی پلاننگز ہیں، جتنی تمنائیں آرزویں ہیں، جو یہ منصوبہ بندی کر رہا ہے، اس بیچارے کے اگلے ہفتے کے اندر موت واقع ہونے والی ہے، یہ تو اللہ کے تو علم میں ہے۔ تو تقدیر کا مسکرانا یہی معاملہ ان لوگوں کا، تمہیں کچھ معلوم نہیں کہ وہ عذاب کہ جس کی تم جلدی مچا رہے وہ تمہارے بالکل قریب کھڑا ہوا ہو، تمہارے سروں کے اوپر مسلط ہو۔ بعض الذی تستعجلون، وہ عذاب اس کا کوئی حصہ جو ہے تمہارے ساتھ لگا کھڑا ہو۔ اور یہاں اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال جو پہلی قوموں پر ہلاکت ہوتی رہی، کہ پوری قومیں جو ہے وہ ملیا میٹ کر دی گئیں، نسیاں منسیہ، لا یرا الا مساکنہم، یہاں رہنے والے موجود نہیں ہیں، ہاں مساکن موجود ہیں۔ وہ بڑے جو ہے چاو سے اپنے جو انہوں نے حویلیاں تعمیر کی تھی، قوم سمود نے جس طرح پہاڑوں کو تنحتون من الجبال بیوتا آمنین، تو پہاڑوں کو کھود کر ان کے لیے اپنے لیے بہت ہی پر آسائش جو ہے وہ رہائش گاہیں تعمیر کرتے رہے ہو۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ رہائش گاہیں ویسی کی ویسی رہ گئی اور وہاں رہنے والے باقی نہ رہے۔ جس طرح اب بھی ہوتا ہے، لوگ جو ہے بڑے چاو سے اپنا عالی شان محل، اپنے عالی شان بنگلہ جو ہے تعمیر کرتے ہیں، اور جب بھی یہ بات آتی ہے میں وہ بھول نہیں پاتا۔ ہمارے ہاں کی بھی ایک شخصیت تھی جو گائکی میں بہت آگے تھی، خاص طور پر قوالی کے حوالے سے،
ماڈل ٹاؤن کے اندر 6 کنال کا انہوں نے پلاٹ لیا اور بہترین گھر جسے آپ کہیے فرنشڈ گھر جس میں کہیں کوئی کسر نہیں تھی وہ بالکل تیار کر لیا. اور پھر وہ آخری کسی کنسرٹ کے لیے گئے ہوئے تھے لندن یا کہیں باہر, وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور اس گھر میں زندہ داخل ہونا بھی نصیب نہیں ہوا. وہ آئے ہیں تو بس ان کی ڈیڈ باڈی آئی ہے. تو انسان جو ہے پتہ نہیں کیسی کیسی پلاننگ کرتا ہے, جبکہ اگلا ہفتہ اگلا دن میں عام طور پر کہا کرتا ہوں اگلا سال تو بڑے دور کی بات ہے, اس کو کچھ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا لکھ رکھا ہے. یہی معاملہ ان لوگوں کا تھا. قُلْ عَسَىٰ یَکُونَ رَدِفَ لَكُمْ, تم تو منہمک ہو اسی دنیا کی زندگی اور اسی کی رنگینیوں کے اسیر ہو. ان قریب ممکن ہے بلکہ یقینی ہے کہ وہ عذاب جس کا اللہ کا وعدہ ہے وہ تمہارے بالکل سروں پر لگا کھڑا ہے. اور جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا عذاب استیصال جو ہے اس قوم پر نہیں آیا, لیکن یہ بات طے ہے کہ غزوہ بدر کا جو دن تھا وہ ان ایام اللہ میں سے ہے. ایام اللہ کسے کہتے ہیں؟ ایام یوم کی جمع ہے, اور قرآن حکیم میں ہے نا فذکر بایام اللہ, اے نبی آپ انہیں نصیحت کیجئے اللہ کے دنوں کے حوالے سے. اور ایام اللہ اصل میں وہ دن ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو برباد کیا تھا. جس دن قوم عاد ہلاک کی گئی وہ بھی ایام اللہ میں سے ایک دن تھا. جس دن قوم سمود تباہ کر دی گئی وہ بھی ایام اللہ میں سے ایک دن تھا. تو ان لوگوں کے ایام اللہ میں سے جو ایک دن تھا وہ غزوہ بدر کا دن تھا. اس لیے کہ جو سب سے بڑے معاندین تھے, جو مخالفین تھے, جو حضور کے جانی دشمن تھے, وہ اس میدان بدر میں کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح پڑے تھے, ان کے لاشیں. اور مقابلہ کیا تھا؟ 1000 کا لشکر کیل کاٹے سے لیس, اور دوسری طرف 313 جن کے پاس گنتی کے کل 5 یا 7 تلواریں تھیں. کوئی نسبت و تناسب ہی نہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس عذاب کی یہ جلدی مچا رہے تھے اسی عذاب کا پہلا کوڑا ان کی پیٹھ پر برسا ہے غزوہ بدر کے دن. اور یہ مکی صورت جو ہے مکی دور کا بھی بالکل اختتام میں یہ صورت نازل ہوئی, تو کتنا عرصہ بیتا ہوگا. قرآن نے جو کہا رادف لکم کہ وہ عذاب جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تمہارے ساتھ لگا کھڑا ہے, تو کتنے عرصے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اس پہلا کوڑا جو ہے اس کے اندر یہ لہو کھڑا کر دی گئی. ٹاپ کی جو لیڈرشپ تھی ان کے بڑے بڑے مخالفین اور سرکش اور باغی. اور ابو جہل کے بارے میں تو حضور نے فرمایا تھا جب اس کے لاشے کے قریب سے گزرے ہیں تو حضور نے فرمایا ھذا فرعون ھذہ الامہ, یہ ہے کہ جو اس امت کے لیے فرعون کا درجہ رکھتا تھا, ایسے ہی اس کے اندر جسے آپ کہیے فرعونیت موجود تھی کہ یہ جو ہے اس کو ایک مثال بن گیا. اور غزوہ بدر کا دن تھا کہ اس کا کٹا ہوا جو ہے وہ جسے آپ کہیے سر بریدہ لاشا جو ہے میدان بدر میں پڑا ہوا تھا. تو وہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ تمہارے بالکل قریب کھڑا ہوا ہے, اور گویا کہ اس عذاب کا پہلا کوڑا غزوہ بدر کی شکل میں تمہارے پیٹوں پر پڑ چکا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ, اور تمہارا رب جو ہے وہ تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. لیکن فضل کس پر فرماتا ہے؟ جو اپنے رب کی فرما برداری اختیار کرتا ہے. انسان کی معرفت یا اللہ کی پہچان تو ہر شخص کے قلب میں موجود ہے. یہ تو ہمارے گناہ ہیں, ہماری سیاہ کاریاں ہیں, ہماری بدعمالیاں ہیں جن کے پردے خواہ وہ باریک اور مہین پردے ہوں خواہ دبیز پردے ہوں, جنہوں نے اس اللہ تعالیٰ کی جو ایک توحید کا نور ہر انسان میں موجود ہے اسے ڈھانپ لیا. جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے سیاہ رنگ کا ایک داغ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے, اور گناہ کرتا ہے ایک اور داغ پڑتا ہے. گناہ کرتے کرتے اس کا دل جو ہے بالکل سیاہ پتھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے, حالانکہ معرفت الہی اسی دل میں موجود تھی. لیکن یہ گناہوں کی جو سیاہ چادریں ہیں, جو سیاہ غلاف ہیں, انہوں نے اس نور کو اندر ہی محدود کر دیا. وہ باہر نکل کر اس کے اخلاق میں, اس کے کردار میں, اس کے اعمال میں, اس کی سیرت میں اس کا کوئی ظہور ہوتا؟ اس کی بدعمالیاں, اس کے کرتوت ہے کہ جس نے اس کو بالکل ڈھانپ کر رکھ دیا, غلاف بن گئے. تو یہ معاملہ تو ہے. تو فرمایا ان ربک لذو فضل علی الناس, تمہارا رب تو لوگوں پر بڑا رحم فرمانے والا ہے, بڑا فضل فرمانے والا ہے. اس کے لیے ایک شرط ہے, وہ یہ کہ اللہ کی فرما برداری, اس کو ایک اللہ ماننا. یہ جو تم نے 360 بت رکھ دیے ہیں جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی, جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے, جس کے بارے میں انہیں متنبع کیا, یہ تو ایک مکھی تک کی تخلیق نہیں کر سکتے. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, یہ سب جمع ہو کر بھی ایک مکھی کی پیدائش نہیں کر سکتے. جنہیں تم اپنا رب مانتے ہو, جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو, مشکل کشا سمجھتے ہو, اولاد دینے والا سمجھتے ہو, مصیبتوں کو ٹال دینے والا سمجھتے ہو, یہ تو ایک مکھی تک کی تخلیق نہیں کر سکتے. یہ وہ جھنجھوڑنے کا انداز ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ, لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتی.
اللہ کی کیسی بڑی بڑی نعمتیں. انسان اپنے اوپر غور کرے، اپنی ذات کو فوکس کرے تو واقعتاً انسان کو سراپا تشکر بن جانا چاہیے اللہ کے سامنے. فرما برداری کی ایکسٹریم اختیار کرنی چاہیے. لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود. انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں اس کے رب کی اس پر، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کفران نعمت کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے. پوری زندگی بڑے آرام سے، بڑی آسائش سے بسر کی. ذرا کوئی مشکل وقت آ گیا، میں نے تو آج تک کبھی سکھ کے دن دیکھے ہی نہیں تھے. کوئی بیماری آ گئی، مجھے تو آج تک کبھی صحت ہی نہیں ملی تھی. یہ انداز جو ہوتا ہے انسان کا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام جو اللہ کے احسانات تھے، اللہ کی عنایات تھی، اللہ کا جو فضل تھا، وہ سب چیزیں بھول گئی. ذرا تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان میں سے گزرے، بالکل فلیٹ ہو گئے. معلوم ہوا میں نے تو آج تک کبھی کوئی خیر کا دن دیکھا ہی نہیں تھا. اب دوسرا اسے متوجہ کرے، بھئی اتنا عرصہ تم نے صحت کے عالم میں گزارا، اتنا عرصہ تم نے خوب آسائش سہولت کے ساتھ گزارا، وہ شے یاد نہیں آئے گی. بلکہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی امتحان آ گیا تو اس کو فوکس کر کے بیٹھ جائے گا. ہاں اے فلک کے پیر جمع تھا، ابھی عارف کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور. معلوم ہوتا ہے یہ گردش فلک ہے، یہ تقدیر ہی میری پھوٹی ہوئی تھی، میرے تو نصیب میں یہ سب کچھ تھا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی بڑی ناشکری ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتی. اور وہ کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں ہے. اگر یقین ہو مرنے کے بعد کی زندگی تو کیسے ممکن ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں اللہ کا شکر گزار نہ بنے؟ کیسے ممکن ہے؟ سورہ علق میں جو فرمایا گیا کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ. انسان جو ہے وہ طغیانی اور بغاوت اور سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے. الرَّآهُ اسْتَغْنَىٰ. اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے میں مستغنی ہوں، میں نے جھوٹ بولا، میری زبان پر کچھ چھالا نہیں نکلا، میں حرام مال کھایا، میرے پیٹ میں درد نہیں ہوا، میں فلاں بھتیجے یا بھانجے کی جائیداد کے اوپر قابض ہو گیا اور میرے اوپر سے نہ آسمان کوئی ٹوٹا نہ زمین پھٹی، کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے کہ وہ یہ نہیں سمجھتا، یہ اس پر ایمان نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں آخرت میں اس کے لیے انما یاکلون اموال الیتامی بظلم انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. اس دنیا میں اس کا آگ ہونا ان پر نمایاں نہیں ہو رہا، لیکن آخرت تو ہے نا، وہاں تو سب کچھ ہوگا. کسی نے کسی پر ظلم کیا تو بھرپور سزا اس کو مل کر رہے گی. تو کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ. وہ اپنے آپ کو بڑا مستغنی سمجھتا ہے. مرنے کے بعد کی زندگی، جواب دہی، مسئولیت، اس کا چونکہ احساس نہیں ہے، لہٰذا اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ اللہ کا انتہائی ناشکرا ہے. گویا کہ اس کا سلسلہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس کے ساتھ مل گیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ تو خوب معلوم ہے اسے، خوب جانتا ہے، خوب علم ہے اسے. مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ. جو چیزیں ان کے دلوں کے اندر ہیں وہ تو ان کے دل کے رازوں سے بھی واقف ہے. ان کے ارادے، ان کی پلاننگز، حضور کو جلا وطن کر دیں، حضور کی جان لے لیں، آپ کو شہید کر لیں، آپ کا یہ کر دیں، آپ کا وہ کر دیں. سب سے بڑا مجرم اس مکہ کی بستی کا یہ شخص ہے، اس نے شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا، باپ کو بیٹے سے الگ کر دیا. اس سے بڑا جرم جو ہے کسی قبائلی زندگی کی جو شیرازہ بندی ہوتی ہے اس کو منتشر کر دینا. ان کے نزدیک تو اس سے بڑا کوئی جرم ہی نہیں تھا. لہذا ان کے دلوں کے اندر جو بغض اور جو نفرت آپ کے خلاف ہے یا جو اپنے اندر پال رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو خوب مال ہے. وما یعلنون. اور اس کا تھوڑا سا حصہ وہ ہے جو وہ ظاہر بھی کر دیتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے یا اپنے جس باڈی لینگویج جو ہے اس سے نفرت کا اظہار کر دیتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو لاوا جو خدبت کر رہا ہے، جو ابل رہا ہے، اس کا تمام علم ہے اللہ. ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا، میرا خیال ہے کہ بس یہی ہم سلسلہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلا حصہ جو ہے اس رکوع کا اگلی مرتبہ پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کے اندر ایک سدھار پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.